نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ سپارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 سے شروع ہوتا ہے اور سورت کے اختتام یعنی آیت نمبر 176 تک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اہم سورت سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 82 تک کے مضامین اس پارے کا حصہ بنتے ہیں۔ سورۃ النساء چھٹے سپارے سے آغاز یوں ہوتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ خالق اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ معاشرے کے اندر برائیوں کو پھیلایا جائے یا برائی کا اس طرح اظہار کیا جائے کہ جس سے معاشرے میں برائی پھیلے یا برائی عام ہو، یا وہ برا شخص اپنی اس برائی کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ ایسا بے باک ہو جائے کہ پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہ کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ آپ کسی کی برائی کو اس کا نام لے کر مشہور نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ معاشرے کے ہر ذمہ دار فرد اور بالخصوص معاشرے کے ہر ذمہ دار ادارے اور اداروں میں سے بھی سب سے اہم ذمہ داری معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں بالخصوص آج کے دور میں میڈیا کی بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی خبروں کو ظاہر کیا جائے جس سے معاشرے میں بھلائی اور اچھائی پھیلے، اور برائی کا اظہار ایک حدود اور ایک اخلاقی ضابطے کے تحت ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے مغلوب ہو کر ذاتیات کی بنیاد پر، سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر، مسلکی مناسبتوں کی بنیاد پر معاشرے میں جب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے میڈیا کا استعمال ہوگا تو پھر اس قرآن کے حکم کی مخالفت ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گی، جس میں خالق کہتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا معاشرے میں برائی کا اظہار، سوائے اس صورت میں کہ الا من ظلم، جس شخص پر ظلم ہوا ہے تو مظلوم شخص اپنے انصاف کے حصول کے لیے وہ اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کرتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس مظلوم کے سوا معاشرے میں برائیوں کا پھیلاؤ، برائیوں کو پھیلانا یہ انتہائی نامناسب اور بری بات ہے، جس کی ذمہ داری ہر فرد، ہر معاشرے کے ادارے اور بالخصوص ہمارے میڈیا کے اہم ترین ایک اہم ادارے جو کہ معاشرے کی زبان کی حیثیت رکھتا ہے، اس آیت کی روشنی میں حدود متعین ہوتی ہیں، ضابطۂ اخلاق تشکیل دیے جاتے ہیں۔ خالق کہتا ہے کہ وہ مظلوم بھی اگر اس کا اظہار کرے تب بھی ٹھیک ہے، وہ اس کو چھپا لے تب بھی ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو معاف کر دے تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ بھی تو بڑا معاف کرنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ منافقت کی عادت یہودیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ منافق اور یہود کا باہمی گٹھ جوڑ ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں اسلامی تاریخ میں تو مدینے میں جتنے منافقین تھے حقیقت میں وہ یہودی تھے، اور یہودیت ہی ان کی بنیاد تھی، اور انہوں نے کئی مصلحتوں کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق نکالیں۔ یہود فرق کیوں نکالتے تھے
کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے تھے صحیح معنی میں، یا انبیاء کو مانا تو بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا، اور اللہ کو مانا اور بعض اللہ کے رسولوں کو نہ مانا۔ فرمایا کہ یہی تو کفر کے درمیان کفر کا راستہ نکالنا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی صحیح معنی میں کفر پہ چل رہے ہیں، یہ پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا بھی ہے، اور لیکن ایمان والوں کے لیے اور دنیا و آخرت میں رحمت فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یسألو کا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب آسمان سے اکٹھی کیوں نازل نہیں ہو گئی؟ انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر بجلی کڑک نازل ہوئی ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اگلی ان آیات کے اندر یہود کی تقریباً 13 برائیاں اور 13 جرائم بیان کیے گئے۔ یہود میں جو 13 بڑے بڑے جرائم تھے جن کو اللہ رب العالمین یہاں ان آیات میں مذمتی انداز میں بیان کرتے ہیں، یہود کے ان جرائم میں سے پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، یعنی ایمان بالغیب نہیں لانا چاہتے تھے، اللہ کو دیکھ کر ماننا چاہتے تھے، رؤیت باری کا مطالبہ کر دیا۔ پھر اسی طرح گوشالہ پرستی، بچڑے کی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی۔ انہیں حکم دیا تھا کہ تم جب شہر میں جاؤ گے تو اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اطاعت کے ساتھ جانا۔ اس کے بجائے یہ لوگ گھسٹ کر اور نافرمانی کے طریقے سے شہر میں داخل ہوئے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے تراشے اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، آخرکار بندر خنزیر بھی بنائے گئے اور ہلاک بھی ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بار بار توڑا، عہد شکنی کرتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا ان کی عادت بن چکا تھا، اور یہ کہتے تھے، دور نبوی کے اندر بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہم دین کی بات کو نہ سنیں گے، نہ مانیں گے، نہ عمل کریں گے، ہمارے دل تو پردے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ واقعی اللہ نے ان کے دلوں پہ کفر کا پردہ ڈال دیا، ان کے اس کفر اور بد شکنی عہد شکنی کی وجہ سے، اور ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ اسی طرح ان کا 8واں جرم یہ تھا کہ یہ بہتان تراشی کرتے تھے، اللہ رب العالمین پر بھی، انبیاء کرام پر بھی، اور دین کے احکامات کے اندر بھی الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا یہودیت کی فطرت بن چکا تھا۔ اور انہوں نے بڑا بہتان تراشا حضرت مریم پاک دامنہ پر، انہوں نے تہمت عائد کی، یہ یہودیوں کے بہتان کی بدترین مثال تھی۔ اسی طرح یہی یہودی تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ خالق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کے مذموم عزائم کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے ان کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم سود خوری ہے۔ یہ سود خور قوم تھی، ہے، اور شاید قیامت تک رہے۔ اسی طرح لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، ان کا 11واں بڑا جرم تھا۔ 12واں بڑا جرم جو اس پارے کے اندر اس کی وضاحت کی گئی، غلو فی الدین، یہ دین کے معاملات میں حد سے آگے نکلنے والے تھے، یہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف تو 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بعض انبیاء کو، مثلا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو غلو فی الدین، دین میں حد سے آگے بڑھنا ان کی عادت تھا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اللہ کے بارے میں بھی یہ بہتان تراشی کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے انتہائی قریبی ہیں، بیٹے ہیں، اور ہماری بخشش وہ ضرور کرے گا۔ تو اس طرح کے بہتان تراشیاں معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں بھی یہ جسارتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ 13 تقریباً ان کی بری عادات ہیں جن کی نفی اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا
مسئلہ بھی ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھایا اور یہودی ان کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے، اور زندہ سلامت اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ آسمانوں پر ہیں، اور قیامت سے پہلے زمین پر آخری نشانی کے طور پر زمین پہ نازل ہوں گے، اور ان کی وفات سے پہلے یہود و نصارہ ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہود نے یہ کیا تھا اور نصارہ نے تو مجھے خدائی کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح پھر اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے وحی کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ وحی وہ عظیم نعمت الہی ہے جو اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل فرمائی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ رب کا بڑا احسان تھا کہ اس رب نے اس وحی کی تعلیمات کو انسانوں تک انبیاء کے ذریعے سے پہنچایا۔ انبیاء تشریف لاتے تھے، وہ بشارتیں بھی سناتے تھے اچھے کاموں پر، اور وہ ڈر بھی سناتے تھے، ڈراتے بھی تھے برے کاموں کے برے انجام کے ذریعے سے۔ اور خالق اتنی محبت سے فرماتا ہے کہ فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ آسمان و زمین کی بادشاہتیں سب کچھ وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اے اہل کتاب، تو تم اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو۔ اسی طرح فرمایا یہ مت کہو کہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ 3 خدا ہیں، یہ 3 خداؤں کا عقیدہ چھوڑ دو۔ یہ عقیدہ تثلیث تھا جو آج بھی عیسائیت میں چلا آ رہا ہے کہ 3 in 1 1 in 3 کا عقیدہ، کہ 3 خدا الگ ہیں، الگ بھی تینوں مستقل خدا ہیں، اور تینوں کو ملا کر بھی ایک خدا ہے۔ یہ عجیب و غریب سا عقیدہ ہے، ایسا عقدہ ہے جس کا حل آج تک دنیا عیسائیت انسانوں کو نہیں سمجھا سکی۔ اور خالق کہتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے ہونے میں، یعنی عبداللہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میں کوئی کمی اس سے واقع نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب طرح کا غلو کر رہے ہیں کہ عبداللہ ہونے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے منافی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر آخر میں پروردگار عالم نے مسئلہ کلالہ، جو وراثت کا ایک مسئلہ ہے، سورت کے آغاز میں بھی وراثت کے مسائل بیان کیے گئے، اور سورت کے اختتام پر بھی وراثت کے مختلف احکامات کو اور صورتوں کو بیان کیا گیا، اور اس ضمن میں آخری آیت میں ایک اصول دیا گیا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ رب العالمین تمہارے سامنے یہ اصول بیان کرتا تھا کہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ تو معلوم ہوا کہ وراثت کے احکامات پہ عمل کرنا بالخصوص اور بالعموم تمام احکامات پہ عمل کرنا، یہ انسان کو ہدایت کی طرف گامزن رکھے گا، اور ان اصولوں کو چھوڑ دینا اور من مانی کرنا اور مال و دولت میں غیر منصفانہ اور اپنی مرضی کی تقسیم کرنا، یہ انسانوں کی گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر سورہ نساء کے بعد سورۃ المائدہ، جو کہ مدنی سورت 16 رکوعات اور 120 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کو مردوں کا قرآنی نصاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کی ضرورت اور جن کا تعلق بالخصوص مرد برادری کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ہے۔ وہ عقائد، ان میں سے عہد کی پابندی ہے، ان میں سے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور ناجائز ذرائع سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ان چیزوں سے بچنا ہے، وغیرہ بہت سے احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلی 82 آیات اس پارے کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، وعدے کی پاسداری کرو۔ اور بہت سے انسان وعدے کرتا ہے، لیکن انسانی وعدوں میں سے سب سے اہم وعدہ اور عہد وہ ہے جو انسان نے عالم ارواح میں اپنے خالق سے کیا تھا، اس کی بندگی کے بارے میں۔ جب خالق نے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں، الست بربکم، تو سب لوگوں نے، سب روحوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو مبعوث کیا گیا اپنا کلام دے کر۔ اب اس کلام کو، اس دین کو صحیح طرح پہچاننا
اور پہچاننے کے بعد مکمل طور پر ماننا، معرفت اور اس کے بعد اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ اس عہد کی پاسداری کے لیے ضروری ہے۔ تو خالق نے اپنے ساتھ کیے گئے وعدوں کی بھی پاسداری کی تلقین کر دی، اور پھر بندوں کے بارے میں جتنے انسان وعدے اور پیما کرتا ہے ان سب کی بھی پاسبانی کی گویا کہ ایمان والوں کو تلقین کی گئی، اور فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو ابھی تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ احرام کی حالت میں بھی شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو، اسی طرح مقدس مہینے کو، جانوروں کو جو کہ اللہ کے گھر کی طرف نظر کی نیت سے ہانکے جائیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے احترام کا حکم دیا گیا۔ آج بھی امت مسلمہ اس بارے میں الحمدللہ بڑی حساس ہے کہ شعائر اللہ کی توہین امت کو برداشت نہیں، وہ اسی لیے کہ شعائر اللہ کی توہین اللہ رب العالمین کو بھی برداشت نہیں۔ حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو کسی اپنی دشمنی کی بنیاد پر تم مسجد حرام سے مت روکو، یعنی تم حد سے آگے مت بڑھو، جیسے کہ اسی صورت کے اندر آگے بھی حکم آئے گا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی انصاف سے مت روکے، تم انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ تو انصاف کا حکم ہر حالت میں ہے، لہٰذا اگر کسی سے کوئی اختلافی کوئی انبن بھی ہے تو تب بھی اس کو مسجد حرام کی حاضری سے نہیں روک سکتے۔ نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو، اور اسی طرح اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس سے بھلائی نیکی پھیلے گی، اور برے کاموں میں تعاون مت کرو تاکہ برائی نہ پھیلے۔ اور فرمایا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کی جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور وہ جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو گر کر اونچائی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور کے سینگ مارنے وغیرہ سے مر گیا ہو، یا وہ جانور جس کو کسی وحشی درندے نے کھا لیا ہو یا مارا ہو، ہاں اگر تم نے اس کو پہلے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ پھر حلال ہوگا، اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو جانور کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ مشرکین مکہ کا غلط طریقہ کار تھا کہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اور دیگر باطل طریقے تھے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے جانوروں کو تقسیم کرو، تو یہ بھی مختلف اس کی صورتیں بن سکتی ہیں جو حضرات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 11 صورتیں یہ بن گئی ہیں جن کے اندر جانوروں کا جو گوشت ہے، حلال جانوروں کا بھی استعمال حرام ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ آج کے دن کفار تم سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی ان کا کفر نہیں چل سکتا، لہذا تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر دیا۔ تو یہ عظیم آیت مبارکہ تکمیل دین کی آیت ہے، جو اللہ رب العالمین کی بڑی بشارت ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خالق نے اپنا دین نبی مکرم علیہ السلام پر قرآن پاک کی صورت میں مکمل کر دیا۔ پھر شکار سے متعلق چند سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں کہ کس جانور سے کس طرح شکار کرنا درست ہے۔ بنیادی طور پر اس کی 5 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ جس جانور یا پرندے کے ذریعے شکار کیا جائے تو وہ جانور وہ سدھایا ہوا ہو، یعنی اس کو ٹریننگ دی گئی ہو شکار کرنے کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو شکار پر از خود چھوڑا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ جانور یا پرندہ شکار کو دیکھتے ہی خود ہی دوڑ پڑے یا اڑ کے حملہ کر دے، نہیں بلکہ اس کو خود شکار پہ چھوڑا جائے۔ اور اسی طرح اس طریقہ کار سے بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جس کو شریعت نے معتبر قرار دیا ہے، یعنی اگر کتے سے شکار کیا جاتا ہے تو اس کو یہ سکھلایا جائے کہ شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے، باز پرندہ
اس کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو، اگر اس کو مالک واپس بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کر واپس آ جائے۔ تو اس طرح اس جانور پرندے کو اگر یہ ٹریننگ اس کو مل چکی ہوئی ہے تو پھر اس سے شکار کرنا درست ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑے۔ تو یہ 4 شرائط ہوگی، اور 5ویں شرط امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ معتبر ہے، وہ یہ ہے کہ شکاری جانور یا پرندہ شکار کو زخمی بھی کر دے اور خون بہنے لگے۔ یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ 5ویں شرط بھی ہے، جو قرآن پاک کے لفظ جوارح یا جرح سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، اگر ان 5 شرائط کے ساتھ شکار کیا جائے اور وہ جانور شکاری جانور یا پرندے کے ذریعے سے ہی مر جائے تو وہ حلال ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر وہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس جانور شکار کے مرنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا تو تب تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایمان والوں کے حوالے سے یہ بات وضاحت فرمائی، یہ فرمایا کہ ایمان والے یہ پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد وضو سے متعلق حکم ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ وضو کے 4 بنیادی فرائض بیان کیے گئے ہیں، اور اگر وضو ممکن نہ ہو، پانی کا استعمال ممکن نہ ہو کسی بھی بنا پر شرائط کے ساتھ، تو پھر تیمم کیا جائے گا، اور یہی تیمم وضو کے لیے بھی ہے، اور یہی تیمم غسل اگر فرض ہے اور پانی کے استعمال پہ کسی بنا پہ قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں، تو غسل کا بھی وہی تیمم ہے۔ ہمارے ہاں بعض مرتبہ ان دونوں تیمم کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب تیمم کی شرائط پوری ہو جائیں تو وضو کرنا ہو یا فرض غسل کرنا ہو، دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حق کی گواہی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا کہ جب وقت آئے تو حق کی گواہی انصاف کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حق کی گواہی دینے کے لیے ایمانی طاقت اور جرت ہونی چاہیے، اور پھر حق کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کسی دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ حکم دیا کہ کسی قوم کی دشمنی کی بنیاد پر انصاف مت چھوڑنا، عدل کرنا، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ کفر کرنے والوں اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد دلائی گئی ہے کہ جب دشمنان تم پر حملے کے لیے تیار رہتے تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، دیگر کفار تھے۔ اللہ پاک نے اپنے اس رحمت اور نعمت کو یاد کروایا ہے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل سے اللہ کے اس وعدے کا تذکرہ ہے جو اللہ نے لیا، اور پھر اس بنی اسرائیل میں 12 نقیب یعنی 12 سردار متعین کیے گئے، اور ان کو اللہ پاک نے یہ بشارت دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم۔ لیکن شرائط یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے مال و جان سے، اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ وعدے توڑ ڈالے۔ یہود کی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی اور بڑا جرم وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دین کی باتوں کو، تورات کے احکامات کو اور اللہ کی وحی کے تعلیمات کو دنیاوی مقاصد اور دیگر مذموم ناجائز مقاصد کے تحت انہیں تبدیل کر دیتے تھے۔ تحریف اور تبدیلی یہ یہود کا طرہ امتیاز رہا ہے نسل انسانی میں، اور آج بھی یہود اسی راستے پہ گامزن نظر آتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر جو بہت سی تعلیمات اللہ پاک نے انہیں دی تھی وہ ان سے محروم ہو گئے، اور فرمایا کہ یہود کے اس طرز عمل کے بارے میں آپ کو خبریں ملتی رہیں گی، یہ ان کی آج سے کوئی آج کی عادت نہیں ہے،
یہ صدیوں سے وہ ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیجئے اور ان کو درگزر کرتے رہیے، یعنی ان کو راستے میں رکاوٹ مت بننے دیجئے۔ اور اسی طرح خالق اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ صاحبزادے حضرت مریم علیہ السلام کے تھے، یہ دونوں عظیم ماں اور عظیم بیٹا، یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، نہ خدا ہیں، نہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں، نہ خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں، یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہود و نصارہ ایک دوسرے پر بھی الزامات ہی عائد کرتے رہتے ہیں، اور یہود کی تو یہ بری خصلت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہودی ذہنیت سے پوچھ لیں تو وہ اپنے سوا کسی کو انسان اور حق پہ ماننے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے، اس وقت بھی تیار نہ تھا، اور اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور محبوب قرار دے کے تمام ناجائز کاموں کو اپنے لیے جائز بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو خالق نے اس کی مذمت بیان کی، اس بری سوچ کی، اور اس کی سزا کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں بھی یہاں یاد دلائی گئیں، اور اس بارے میں تفصیلات سے ہٹ کر اگر ہم خلاصتاً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین نے فرعون کے مظالم سے قوم موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کروایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم ملک شام جاؤ۔ یہ پہلے مصر میں تھے، وہاں سے ملک شام جانے کا حکم ہوا کہ وہاں جاؤ، اس قوم سے جو ظالم قوم ہے جہاد کرو اور اس کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں کو، جو 12 سردار تھے، ان سے کہا کہ تم نے قوم کو جب جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، سفر کے لیے، تو ان سے اس قوم کی جو لڑائی کی عادت ہے اور مقابلے کی، اسے بیان نہیں کرنا، بلکہ اس علاقے کی خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ لیکن 12 میں سے 10 سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نہ مانا، اور اپنی قوم کے سامنے اس قوم کے جنگجو ہونے کا تذکرہ شروع کر دیا۔ قوم بزدل تھی، یہودیت کے اندر بزدلی کا مادہ پایا جاتا ہے، تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، اور مصر واپس جانے کے لیے نکل پڑے۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ بجائے شام جانے کے یہ جب مصر کی طرف واپس پلٹے تو 40 سال تک ایک ہی میدان تیہ میں سرگرداں رہے، اور ان کو نکلنے کا راستہ نہ مل سکا۔ اور کم و بیش 40 سال کے بعد، ایک نسل کے مٹ جانے کے بعد، تو دوبارہ جب وہاں سے یہ اللہ کی رحمت سے اس میدان سے باہر نکلے اور ملک شام جانے کے لیے وقت سفر باندھا، تو ان 12 میں سے جو 2 لوگ تھے، 2 سردار تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی۔ پروردگار عالم نے انہیں فتح یاب فرمایا اور ملک شام کی سرزمین انہیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا کہ قابیل نے شیطان کے راہ پہ چلتے ہوئے حسد، عشق مجازی اور نفرت اور ذاتیات کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر پہلے قتل انسانی سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور پھر اس پہ اللہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں کس طرح نازل ہوا، اور حابیل نے کیسے اپنے بھائی سے بات کی کہ بھائی میں تو تمہاری طرف ظلم کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو عبرت کا نشان بنایا، اور آج تک بناتا آ رہا ہے، اور مظلوم کی اللہ نے پہلے بھی مدد فرمائی اور آج تک مدد کرتا آ رہا ہے۔ اسی بنا پہ خالق کہتا ہے کہ ہم نے یہ اصول قرار دیا کہ ایک انسان کا ناحق قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا، مظلوم کی مدد کر کے زندگی بچانا، گویا کہ ساری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ یہود نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی، اور رہزنی اور دیگر برائیاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ خالق نے ڈکیتی کی سزا کو بیان کیا کہ جو شخص ڈکیتی کرے اور ڈاکہ ڈالے، اس کی کیا سزا ہے۔ اسی طرح چوری کی کیا سزا ہے، وہ بھی ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نبی مکرم علیہ السلام کو تسلی اور اطمینان عطا کرتے ہیں کہ اے رسول، آپ غمگین مت ہو جائیے، آپ حوصلہ رکھیے۔ ان لوگوں کا کفر میں
آگے نکلنا اور ان کا آپ سے متعلق، دین سے متعلق افواہیں پھیلانا، ان کے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر تو یہودی ہیں، اور یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ ان کا جاسوسی کا نظام آج بھی بڑا دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ سارے انسانوں کے ڈیٹا کو حاصل کرنا، اور بالخصوص مسلمانوں کی جاسوسیاں کرنا، اور وہ مسلمان جو پوری دنیا کی رہنمائی کرنے اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی محنت کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے ملک ہوں یا ایسی تنظیمیں ہوں یا ایسے ادارے ہوں، ان کی جاسوسی کرنا آج بھی یہودیت کا سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اور معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سماعون للکذب، یہ جھوٹ اور باطل کو بہت زیادہ پھیلانے والے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جھوٹ کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جھوٹ کو پھیلانا اور غلط پروپیگنڈا کرنا اور جھوٹ کے پل باندھنا کسی نے سیکھنا ہو تو یہودیت کا ایکسپیرینس کائنات میں آج بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ لوگ یہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں جھوٹ بولنا ان کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے دین کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ یہ اللہ کے حکموں کو اور وحی کے احکامات تک کو تبدیل کرتے آئے ہیں، اور اپنی طرف سے بنا کے گھڑ کے تراش کے اللہ کے دین کے بارے میں غلط باتیں یہ کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا ایسوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور اسی طرح سود خوری، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی کہ سود خوری کی وجہ سے یہود پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا آیا ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے حبیب، آپ ان کے درمیان بھی جب فیصلہ کریں تو انصاف کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ بلا شبہ تورات میں اللہ نے نازل کی تھی، سچی کتاب تھی، اس میں ہدایت اور نور تھا، تبدیلیاں تو بعد میں ان لوگوں نے کی ہیں، اور یہ دین کے حکموں کو بدل دیتے تھے۔ انہوں نے بہت ساری ان کی تورات کی تعلیمات کو بدلا ہے۔ ان میں سے ایک تعلیم جس پہ شب خوں مارا یہود نے، وہ قصاص کی تعلیم تھی، کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ حکم اتارا تھا کہ جو جیسا جرم کرے گا، جیسا ظلم کرے گا، ویسی سزا اس کو دی جائے گی۔ اگر کسی کو ناحق قتل کیا تو ناحق قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر لیا جائے گا۔ یہ احکامات تھے۔ اسی طرح زنا کی سزا رجم تھی، یہ بھی انہوں نے بدلی۔ تو دین کے احکامات کو یہ بدلتے رہتے تھے، اور پروردگار عالم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن پاک تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام کتابوں کی سچی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ گویا کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھ لیا، گویا کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں اور وحی کو جان لیا۔ تو خالق انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے وہ تاکید کرتا ہے کہ ایسے جو گمراہ ہیں اور اللہ کے دین تک کو بدلنے والے ہیں، ایسوں سے دلی دوستی نہ رکھیں۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم یہود و نصارہ سے دلی دوستی مت رکھو۔ ان کی دوستیاں آپس میں ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے آج کے حکمران مسلمانوں کو، جن کے پاس حکمرانی کی باغ دوڑ ہے، جنہوں نے بین الاقوامی پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، ان اداروں کو جنہوں نے ملکوں کے قومی بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کہ قرآن کی اس ہدایت کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں۔ مراد جنگ یا قتال نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اپنی پالیسیاں بھی بناؤ تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر بناؤ۔ دشمنان دین یہود و نصارہ کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر لینا، اور ان کی ہاں میں ہاں ملا دینا، اور ان کے سامنے بالکل جھک جانا، یہ کسی طرح بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے،
خالق ہمیں ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ تو آپس میں ان کی دوستیاں ہیں، یہ اپنے مفادات کی خاطر، مفادات کے ایک ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں ایک ہیں، لیکن تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ جو شخص دین سے پھر جائے گا، اگر سارے کے سارے انسان بھی اس دین کو چھوڑ دیں تو کیا پھر یہ دین مٹ جائے گا؟ کیا اسلام فنا ہو جائے گا؟ کیا دین دنیا میں باقی نہیں رہے گا؟ خالق جواب دیتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم سارے ایمان والے اگر تم اس دین کو چھوڑ بھی دو، کوئی اور مذہب اختیار کر لو، تو نہ اللہ محتاج ہے نہ دین تمہارا محتاج ہے۔ اللہ اکبر! دین کسی مسلمان کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے دین کے بارے میں کمزوریاں دکھائی ہیں تو اللہ نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر ان سے دین کا کام لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، پہلی نشانی اور پہلی خوبی۔ اور دوسری نشانی اس قوم کی یہ ہوگی کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں بڑے نرم دل ہوں گے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں بڑے باروب ہوں گے، اور چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور پانچویں خوبی یہ ہوگی یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، دیگر ممالک کیا کہیں گے، کیا پروپیگنڈا ہوگا، تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ 5 خوبیاں اللہ ایسی قوم لے آئے گا جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ خوبیاں اپنے فضل سے نصیب فرما دیں۔ پھر اس کے بعد حکم ہے کہ ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی مت لگاؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تمہارے دین کے احکامات کو مذاق سمجھتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں، اور جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو وہ اس نماز کو بھی ہنسی اور کھیل بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ اذان کفار کی کانوں میں کھٹکتی ہے، ہمیشہ سے چبھتی ہے، اور وہ اذان کو پسند نہیں کرتے، نماز کو پسند نہیں کرتے، مسلمانوں کی دین کے احکامات کو پسند نہیں کرتے، وہ انہیں قبول نہیں کرتے۔ اگر وہ قبول کرتے ہوتے تو ایمان ہی لے آتے۔ تو اہل ایمان کو اپنے دین کے بارے میں دینی غیرت سکھائی گئی ہے۔ آج دینی غیرت اور دینی حمیت مسلمان کو چاہیے، کھانا روٹی کپڑے اور مکان سے زیادہ آج مسلمان کو دینی غیرت اور دینی حمیت کا وہ جذبہ چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اور جو ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود اللہ کی گستاخی اور توہین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے سارے ہاتھ کھلے ہیں، ان پر اس قول کی وجہ سے اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں برس رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے متعلق اور بہت سی ہدایات بھی دی ہیں، اور یہ آخری آیات رکوعات کے اندر یہ اصول بیان کیا کہ اصل کامیابی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، جو سچے دین کو مانے گا چاہے وہ کوئی ہو۔ اور فرمایا کہ جتنی برائیاں ہیں اگر لوگ ان سے توبہ کر لیں، افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں ہیں، ویستغفرون، اور اس سے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مریم و امہ صدیقہ، کہ آپ کی والدہ تو اللہ کی بڑی ولیہ تھیں، بڑی سچی اور پاک باز خاتون تھیں، اور اللہ کے وہ نیک بندے تھے، لہذا دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ انہی تعلیمات پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔